بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نکاح کے بہت ہی اہم مسئلے کے بارے میں بات کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ جس عورت سے کسی نے زنا کر لیا ہو تو کیا زانی اس عورت یعنی مزنیہ کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے؟ مثلا زید نے شبانہ کے ساتھ زنا کیا تو کیا اب زید شبانہ کی بیٹی ریحانہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ اور کیا زید اور ریحانہ کا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے عرض ہے کہ جس عورت سے زنا کر لیا جائے اس عورت یعنی مزنیہ کی بیٹی زانی پر ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی مزنیہ کی بیٹی کا نکاح زانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے اور اب میں اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ارى ذلك، میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں شبانہ مزنیہ کی بیٹی ریحانہ زید کے لیے التعبید حرام ہے۔ کبھی بھی زید اور ریحانہ کا نکاح نہیں ہو سکتا، دونوں کی شادی کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ زید اور ریحانہ کا نکاح جائز نہیں تھا، لیکن لا علمی میں زید نے ریحانہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بعد میں کسی نے اس کو بتایا کہ بھائی زید تمہارا نکاح ریحانہ کے ساتھ جائز نہیں ہے، کیونکہ تم نے ریحانہ کی ماں شبانہ کے ساتھ زنا کیا ہے، لہذا تمہارا نکاح ریحانہ کے ساتھ درست نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں زید کو کیا کرنا ہوگا؟ ایسی صورت میں زید پر لازم ہے کہ وہ طلاق دے کر یا طلاق جیسے الفاظ کہہ کر اپنی بیوی ریحانہ کو جدا کرے، دونوں کے درمیان تفریق لازم ہے۔ دونوں کے لیے ایک ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے کی تیسری شکل یہ ہے کہ لا علمی میں زید نے ریحانہ کے ساتھ نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے بعد 1-2 مہینے نہیں گزرے بلکہ کئی سال گزر گئے، ایک بچی بھی پیدا ہو گئی۔ تو اب اس صورت میں زید کو کیا کرنا ہوگا؟ ایسی صورت میں بھی زید پر لازم ہے کہ طلاق وغیرہ دے کر اپنی بیوی ریحانہ کو اپنے سے جدا کرے، دونوں کے درمیان اس صورت میں بھی تفریق اور جدائیگی لازم ہے، دونوں کا ایک ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ اب مسئلہ پھنستا ہے بچی کا، جو زید کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے، یعنی تیسری شکل میں مسئلہ آتا ہے بچی کا کہ زید کی بچی کا کیا مسئلہ ہوگا۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس بچی کا نسب زید سے ثابت ہوگا اور اس بچی کے پورے اخراجات شادی تک زید کے ذمہ ہوں گے، اس کا نسب بھی زید سے ثابت ہوگا اور اس بچی کے پورے اخراجات زید کے ذمہ لازم ہوں گے۔ یہاں ایک بات میں آخر میں کلیئر کر دوں کہ جب دوسری اور تیسری شکل میں زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر جدا کر دیا تو ایسی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بیوی بالکل آزاد ہو گئی، بلکہ زید کی بیوی کو طلاق وغیرہ کے بعد عدت گزارنا بھی لازم ہوگا۔ عدت گزارنے کے بعد جہاں وہ چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ Like, comment, and subscribe.